السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 اور سورہ تحریم سورہ نمبر 66۔ سورہ طلاق اور سورہ تحریم سورہ نمبر 66 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ محبت اور نفرت میں بھی لمٹس ہونی چاہیے، ورنہ زیادہ محبت زیادہ نفرت بھی شریعت کے حدود سے پار کرنے کا ذریعہ بن جا سکتی ہے۔ سورہ تغابن کے اندر بھی، سورہ طلاق کے اندر بھی، سورہ تحریم کے اندر بھی ایک مشترکہ سبق پایا جاتا ہے، اور سورہ طلاق کے اندر تقوی کا ورڈ بہت زیادہ استعمال میں آیا ہے۔ سورہ طلاق کے اندر تقوی کا ذکر آیا ہے، کیونکہ اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے اور معاشرے کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے تقوی کی بہت اہمیت ہو جاتی ہے۔ اور سورہ طلاق کے اندر طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بتائے گئے ہیں، اور توکل اور تقوی کے سبق دیے گئے ہیں، اور آخر میں اسی طریقے سے ناکام ہونے والے لوگ کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ تحریم کے اندر ایک تو بات یہ بتائی گئی ہے کہ اجتماعیت قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچانا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ معاشرہ قائم اس وقت پر ہوتا ہے، اجتماعیت اور اسی طریقے سے معاشرتی لائف اور فیملی لائف، جبکہ آدمی صرف اپنے آپ کا خیال نہ رکھے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی وہ ڈرائے، اور توحید رسالت آخرت کی بنیاد پر اگر تربیت ہو تو اس گھر کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ فرعون کی بیوی اور اسی طریقے سے مریم علیہ السلام دونوں کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ یہ اچھی خواتین ہیں، مثالی خواتین ہیں، ایسا بننا چاہیے۔ اور دوسری طرف نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ عورتیں نبیوں کے ساتھ رہ کر بھی فائدہ نہیں اٹھا پائی، اور ان کا رشتہ حسب و نسب کچھ کام آنے والا نہیں ہے، تقوی ہی کام آنے والا ہے، دینداری ہی کام آنے والی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بری مثالیں بن گئی تو ان کے طرح نہ بنے، بلکہ اچھی مثالیں بننی چاہیے، اچھی مثالوں کو سامنے رکھ کر لائف گزارنی چاہیے۔ اور آخری میں مریم علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل ملتے ہیں، اور ایک دعا کے اوپر آخری میں بتایا جاتا ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِي وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہت زیادہ ستاتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ دعا پڑھنے سے ہر قسم کے ظلم کرنے والے اور ہر قسم کے فرعونی شخص سے نجات مل جاتی ہے۔ الحمدللہ اس کو بارہا ہم نے اپنی زندگی کے اندر تجربہ کیا ہے، الحمدللہ بہت زبردست رزلٹ آئے۔ اور اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعائیں پڑھنے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر معاف کر دینا چاہے تو بھی گنجائش ہے، اگر کوئی آدمی بد دعا دینا چاہ رہا ہے تو بھی اسلام میں اس کی اجازت ہے اگر کوئی ظالم کے خلاف، لیکن درمیانی شکل یہ ہے جو نبی ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اپنایا ہے، وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہے، اب تو بہترین کام کو بنانے والا ہے، کار ساز ہے، یعنی کاموں کا بنانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ایک بھی دعا ہے جو اکثر شیخ سدیس حفظہ اللہ اپنی دعا میں کرتے ہیں کہ اللہم اشغلہم بانفسہم، اللہ ان کو الجھا دے ان کے کاموں میں کہ وہ ہم پر ظلم کرنے کی طرف توجہ نہ دے۔ یہ بھی بڑی اچھی دعا لگتی ہے کہ اے اللہ جو ہمارا دشمن ہو تو اس کو ہمیشہ الجھا دینا، تاکہ وہ ہماری طرف نہ سوچے، نہ ہمارے اوپر پلاننگ کر سکے۔ تو اس طریقے سے سورہ تحریم کے اندر یہ سورہ جاتے جاتے بہت بہترین سبق دے کر جاتا ہے ہماری زندگی کے لیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة
الدعوة تكسو